خدا یسوع مسیح کے قدوس جلالی زندہ اور پاک نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ میں آپ کا خادم پاسٹر ساحل یونس یوسف آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئے ناظرین، میرے ساتھ کھولیے کلام خداوند میں سے رسولوں کے اعمال، اس کا 10واں باب اور اس کی 44ویں، 45ویں اور 46ویں 3 آیت مقدسہ، اور یہاں پر یوں رقم ہے: پطرس یہ باتیں کہہ ہی رہا تھا کہ روح القدس ان سب پر نازل ہوا جو کلام سن رہے تھے، اور پطرس کے ساتھ جتنے مختون ایماندار آئے تھے وہ سب حیران ہوئے کہ غیر قوموں پر بھی روح القدس کی بخشش جاری ہوئی، کیونکہ انہیں طرح طرح کی زبانیں بولتے اور خدا کی تمجید کرتے سنا۔ کلام خداوند کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ آئے ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم کلام خداوند کی عمیق، گہری اور سچی باتوں کو سیکھیں، میں چاہتا ہوں کہ چند پل دعا میں گزاریں۔ آئیے دعا کریں۔ خدا پاک خدا، دل کی گہرائیوں سے تیری شکر گزاری، تیری تعریف، تیری حمد کرتے ہیں۔ تیرا پاک روح جو زندہ طاہر و جاوید خداوند ہے، تیرا پاک روح جو پاک روح کی نعمتیں اور پاک روح کے پھل اپنے لوگوں کو دیتا ہے، اس بات کے لیے تیری شکر گزاری کرتا ہوں، کیونکہ تیرا پاک روح تیرے بیٹے یسوع مسیح ناصری کا گواہ ہے، جو ہمیں تیرے بیٹے یسوع کی یاد دلاتا ہے، اور تیرا پاک روح ہی تیرے لوگوں کو روحانی آنکھیں اور روحانی کان بخشتا ہے، تاکہ وہ تیرے بیٹے یسوع کی پہچان کے مکاشفات میں اور آگے بڑھتے جائیں، اور تیرے بیٹے یسوع کو روح اور سچائی سے سجدہ کریں، اس کی تعریف کریں اور اس کی حمد کریں۔ خداوند، آج کا کلام ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو، نجات بخش یسوع کے نام میں آمین۔ جی تو ناظرین، مقدس لوکا طبیب و حکیم کی معرفت لکھی گئی انجیل اور رسولوں کے اعمال کو لکھنے والا ایک ہی مصنف ہے، اور ان دونوں کو مقدس لوکا طبیب و حکیم نے لکھا ہے۔ میرے عزیزو، جب ہم مقدس لوکا کی انجیل کے پہلے ابواب پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ روح القدس کے وسیلہ سے خداوند یسوع مسیح ناصری مقدسہ مریم کے بطن مبارک سے پیدا ہوا، اور اس کے لکھنے کا انداز اتنا خوبصورت اور بہترین ہے کہ جب وہ اعمال کی کتاب کو لکھتا ہے تو اس کے پہلے ابواب میں وہ یہ درج کرتا ہے کہ روح القدس جب نازل ہوا تو روح القدس کے نازل ہونے سے کلیسیا کی پیدائش ہوئی۔ میرے عزیزو، اسی طرح ہم لوکا کی انجیل کو جب پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ کس طرح پاک روح خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے خداوند کی قدرت کاملہ کو معجزات کے وسیلہ سے، لوگوں کو شفائیں دینے کے وسیلہ سے اور مختلف نشانات اور عجیب کاموں کے وسیلہ سے ظاہر کرتا رہا۔ میرے عزیزو، اسی طرح جب ہم اعمال کی کتاب کو غور سے پڑھتے ہیں تو ہمیں اعمال کی کتاب میں جگہ بجگہ روح القدس کام کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اسی لیے یہ رسولوں کے اعمال نہیں بلکہ پاک روح کے اعمال کی کتاب ہے، جس میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح پاک روح ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک علاقے سے دوسرے علاقے اور ایک شہر سے دوسرے شہر میں لوگوں کو لے جا کر کام کرتا رہا، اور روح القدس کی منسٹری، روح القدس کا مسح اور روح القدس کی انوائنٹنگ اور اس کی جنبش ہمیں نظر آتی ہے۔ میرے عزیزو، جب ان 3 آیات کو میں نے پڑھا تو 3 ایسے پوائنٹس ہیں، 3 ایسی باتیں ہیں، 3 ایسے نکات ہیں جو ناظرین میں آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلے نمبر پر پوزیشن یعنی رتبہ، دوسرے نمبر پر پریپریشن یعنی تیاری، اور تیسرے نمبر پر پاور یعنی قدرت، جلال اور قوت۔ میرے عزیزو، جب میں اپنے پہلے نقطے پر بات کرتا ہوں، اور میرا پہلا نقطہ ہے پوزیشن یعنی رتبہ، جب ہم اعمال کی کتاب کے 10ویں باب کو پڑھتے ہیں تو یہاں پر ایک شخص کا نام بتایا گیا ہے جو نہ رومی تھا نہ یہودی تھا بلکہ لاطینی تھا، اور اس شخص کا نام کرنیلیس تھا۔ میرے عزیزو، یہ کوئی عام شخص نہیں تھا، یہ کوئی غریب شخص نہیں تھا، یہ کوئی مفلس اور نادر شخص نہیں تھا، بلکہ یہ رومی حکومت میں ایک اچھی پوزیشن پر، ایک اچھے مرتبے پر، ایک اچھی جگہ پر فائز تھا۔ بتایا گیا ہے
کہ کرنیلیس صوبیدار تھا، اور رومی حکومت میں صوبیدار ہونے سے مراد یہ تھا کہ اس کے نیچے 100 سپاہی جو ہیں وہ کام کرتے تھے۔ میرے عزیزو، یہ شخص جو کہ ایک رتبہ رکھتا تھا، جو ایک اچھی پوزیشن معاشرے میں رکھتا تھا، اس کے چاروں طرف نوکروں کی بھرمار ہوتی، یہ جہاں کہیں سے گزرتا لوگ اس کے حضور جھک جاتے، لوگ اس کی عزت کرتے، لوگ اس کو رسپیکٹ دیتے، اور لوگ اس کو خوش کرنے کے لیے اس کی آؤ بھگت کرتے۔ لیکن سیکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ شخص جب پطرس کو اپنے گھر میں بلاتا ہے تو لکھا ہے کہ یہ پطرس کو اور اس کے ساتھ آنے والے تمام خدام کو عزت دیتا ہے، آنر دیتا ہے، اور اپنے آپ کو مقدس پطرس رسول کے آگے جھکا دیتا ہے۔ اور میرے عزیزو، روح القدس صرف نعمتوں تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ یہاں پر ہمیں روح القدس کا پھل یعنی اس کی عاجزی، اس کی خاکساری، اس کی انکساری اور اس کا ہمبل ہونا نظر آتا ہے۔ آج اپنی زندگیوں پر غور کیجئے کہ آج بتیرے خدا کے بیٹے اور بیٹیاں جو اس بات کے دعوے دار ہیں کہ خداوند پاک روح ان کی زندگیوں میں کام کر رہا ہے، لیکن سیکھنے والی بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ خداوند نے انہیں شفا کی نعمت دی ہو سکتا ہے روح القدس کی نعمت معجزات کی ان کی زندگیوں میں کام کر رہی ہو سکتا ہے کہ علمیت کے کلام کی پاک روح کی نعمت ان کی زندگیوں میں کام کر رہی ہو سکتا ہے کہ نبوت کی نعمت ان کی زندگیوں میں کام کر رہی ہو سکتا ہے کہ بدروحوں کو جسموں میں سے نکالنے کی نعمت ان کی زندگیوں میں کام کر رہی یا ہو سکتا ہے خداوند پاک روح کی کوئی بھی نعمت، کوئی بھی ٹیلنٹ، کوئی بھی صلاحیت کیوں ہی کام نہ کر رہی ہو۔ لیکن میرے عزیزو، آج لوگ پاک روح کی نعمتوں کو پانے کے لیے تو بےتاب ہو جاتے ہیں، آج لوگ پاک روح کی نعمتوں کی تو خواہش اور آرزو رکھتے ہیں اور دعائیں بھی کرتے ہیں، لیکن یہاں پر میرے اور آپ کے لیے سیکھنے والی بات یہ ہے کہ آج آپ کرنیلیس سے ملیے جو نہ یہودی تھا، نہ وہ مسیحی تھا، نہ وہ رومی تھا، بلکہ وہ لاطینی تھا، لیکن خداوند کا کلام بیان کرتا ہے کہ وہ خدا ترس تھا، خداوند کا کلام بیان کرتا ہے کہ وہ خدا کا خوف رکھنے والا تھا، اور خداوند کا کلام بیان کرتا ہے کہ اس کے اندر خاکساری تھی، وہ ایک بڑے اچھے مرتبے پر فائز تھا، ایک اچھی پوزیشن، ایک اچھا رتبہ وہ اس معاشرے میں رکھتا تھا، اس کی آؤ بھگت کرنے کے لیے لوگ موجود تھے، لیکن خداوند کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ وہ خاکسار تھا، وہ ہمبل تھا، یعنی اس کے اندر پاک روح کا پھل موجود تھا۔ خداوند کی تعریف ہو۔ میرے عزیزو، کسی کے اندر پاک روح کی نعمتیں ہوں یا کسی کے اندر پاک روح کے پھل ہوں، اس سے مراد یہ ہے کہ اس شخص کے اندر پاک روح کام کر رہا ہے۔ آج میرے عزیزو، بتھیرے ایسے لوگ ہیں جو پاک روح کی نعمتوں کی خواہش کرتے ہیں، جو پاک روح کی نعمتوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، جو غیر زبانوں میں دعائیں کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میں غیر زبان میں دعا کرنے کا انکاری نہیں ہوں، کیونکہ گلوم چرچ کے اندر بھی خداوند کا شکر ہے کہ خداوند پاک روح کی غیر زبان کی نعمت ہے، وہ بھی کام کر رہی ہے، اور خداوند کے خدام، خداوند کی خادمائیں اور بتھیرے خداوند یسوع مسیح کے شاگرد گلوم چرچ کے اندر بھی غیر زبانوں میں دعائیں کرتے ہیں۔ لیکن میں یہی سب سے اپیل کروں گا، یہی درخواست کروں گا کہ جب آپ پاک روح کی نعمتوں خصوصاً غیر زبان میں دعائیں کرنے کی نعمت کو مانگتے ہیں تو یہ بھی دعا کیا کیجئے کہ خداوند نہ صرف تو ہمیں غیر زبان میں دعا کرنے کی نعمت عطا فرما، بلکہ ہمیں اس کا ترجمہ کرنے کی بھی نعمت عطا فرما، کیونکہ پاک روح کی نعمت غیر زبان میں اگر کوئی دعا کرتا ہے تو وہ خدا سے باتیں کرتا ہے اور بھید کی باتیں کرتا ہے، لیکن اگر خداوند کے فضل سے غیر زبان میں دعا کرنے کی نعمت کے ساتھ ساتھ غیر زبانوں کا ترجمہ کرنے کی بھی نعمت مل جائے تو یہ سونے پہ سہاگا ہو جائے گا، کیونکہ اگر آپ غیر زبان میں دعائیں کرتے ہیں تو یہ آپ کی روحانی ترقی ہوگی، لیکن اگر آپ غیر زبانوں کا ترجمہ کر کر کلیسیا کو بیان کرتے ہیں، یہ نبوتی کلام کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ میرے عزیزو، اگر ایسا آپ کرتے ہیں تو میرا ایمان ہے کہ کلیسیا کی بھی روحانی ترقی ہوگی۔ تو آج کرنیلیس سے ملیے کہ اس کے اندر خدا کا خوف بھی تھا اور وہ ہمبل بھی تھا۔ میرے عزیزو، اگر کوئی
پاک روح پانا چاہتا ہے تو اس کی پہلی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ وہ عاجز ہو، وہ خاکسار ہو، وہ ہمبل ہو۔ میرے عزیزو، جب تک کوئی بھی شخص ہمبل نہیں ہوگا، خدا کا خوف نہیں رکھتا ہوگا، وہ عاجز نہیں ہوگا، وہ خاکسار نہیں ہوگا، تب تک روح القدس اس پر نازل نہیں ہو سکتا، کیونکہ پہلی ریکوائرمنٹ ہی خداوند کی یہی ہے کہ خداوند روح اس پر نازل ہوتا ہے جو کہ خاکسار ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ پہلی ریکوائرمنٹ ہے۔ آج بتھیرے خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں جو روح القدس کی نعمتوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، لیکن پاک روح ان پر نازل نہیں ہوا ہے، ابھی تک پاک روح کی نعمتیں انہیں نہیں ملی ہیں۔ اور ذہن میں رکھیے گا کہ روح القدس کے بغیر کوئی بھی خادم اگر خدمت کرتا ہے تو اس کی منسٹری ڈیڈ ہو جائے گی، اس کی منسٹری ختم ہو جائے گی، کیونکہ کسی بھی قسم کی منسٹری میں روح القدس کی جنبش اور روح القدس کی موو کا ہونا بے حد زیادہ ضروری ہے۔ میرے عزیزو، یہ ایک اچھے رتبے پر فائز تھا، لیکن میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ معاشرے میں ایک اعلیٰ رتبہ رکھنے کے باوجود اس شخص کے اندر خاکساری تھی، عاجزی تھی، اور یہ ہمبل مین تھا۔ تو میرا پہلا نقطہ تھا پوزیشن، یعنی کرنیلیس کوئی عام بندہ نہیں تھا، بلکہ بتایا گیا ہے کہ جس شہر میں یہ رہتا تھا اس شہر میں یہ ایک اچھی پوزیشن پر فائز تھا، اور حکومت وقت کے دور میں بھی 100 سپاہی اس کے انڈر کام کر رہے تھے، لیکن خداوند کی شکر گزاری کہ ایک اچھی پوزیشن پر، ایک اچھے رتبے پر، ایک اچھے مرتبے پر فائز ہونے کے باوجود اس شخص کے اندر نہ ہی گھمنڈ تھا، نہ ہی غرور تھا، نہ ہی تکبر تھا، بلکہ اس کے اندر عاجزی تھی اور وہ ہمبل شخص تھا۔ میرے عزیزو، میرا دوسرا نقطہ ہے پریپریشن۔ غور کیجئے کہ جب کرنیلیس لوگوں کو، مقدس پطرس کو اس کے گھر میں لانے کے لیے بھیجتا ہے تو لکھا ہے کہ وہ تیار تھا۔ میرے عزیزو، وہ خود ہی تیار نہیں تھا، بلکہ اس نے اپنے گھر میں اپنے رشتہ داروں کو، اپنے عزیز و اقارب کو اور اپنے دوستوں کو جمع کیا ہوا تھا۔ وہ تیار تھے کہ خدا کے کلام کو انہوں نے سننا ہے۔ آج بتھیرے لوگ چرچز کے اندر آ بھی جاتے ہیں، وہ خداوند کی حضوری میں بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ خدا کا کلام سنجیدگی کے ساتھ نہیں سنتے ہیں۔ غور کیجئے کہ کرنیلیس نے صرف اپنے آپ کو ہی تیار نہ کیا، اس نے اپنی ماں کو، اپنے باپ کو، اپنی بہنوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنی بیوی کو، اپنی بیٹی کو، اپنے بیٹے کو اور اپنے دوستوں کو تیار کر رکھا تھا۔ سوال یہ ہے کہ کیا آج آپ تیار ہیں کہ خداوند کا روح آپ پر نازل ہو سکے؟ کیا آج آپ تیار ہیں کہ خداوند کے کلام کو سنجیدگی کے ساتھ سن سکیں؟ میرے عزیزو، چرچز کے اندر خداوند کی حضوری میں لوگ بیٹھ کر بھی ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ خدا کا خادم یا خدا کی خادمہ جب کلام کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں تو لوگ غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ خدا کے کلام کی نہ بھوک رکھ رہے ہوتے ہیں اور نہ ہی پیاس رکھ رہے ہوتے ہیں۔ غور کیجئے کہ کرنیلیس کے اندر ایک بے تابی، ایک بے قراری، ایک بے چینی تھی، اسے خدا کے کلام کی بھوک اور پیاس تھی۔ میرے عزیزو، دوسری ریکوائرمنٹ پاک روح کو پانے کی یہ ہے کہ روح القدس ہمیشہ ان لوگوں پر نازل ہوتا ہے جو خدا کے کلام کی بھوک اور پیاس رکھتے ہیں۔ آج بتھیرے خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ایک لمبے عرصے سے خدا کی حضوری میں آ رہے ہیں، لیکن آج تک پاک روح سے وہ محروم ہیں۔ پاک روح ان کی زندگیوں میں داخل نہیں ہوا اور ان کی زندگیاں عام لوگوں ہی کی طرح ہیں۔ میرے عزیزو، آج کرنیلیس سے ملیے کہ وہ کتنی بھوک اور پیاس خدا کے کلام کے لیے رکھ رہا ہے، اور اس کی بے قراری، اس کی بے چینی اس بات سے ظاہر ہوتی ہے کہ وہ اور اس کے گھر والے مقدس پطرس رسول اور دوسرے خدام کے منتظر ہیں، ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ اپنے دروازے پر کھڑا دیکھ رہا ہے کہ کب مقدس پطرس رسول دوسرے خدام کے ساتھ اس کے گھر میں داخل ہوگا اور وہ خدا کے کلام کو سنیں گے اور خداوند یسوع مسیح ناصری کے متعلق عجیب و غریب اور ببرکت باتوں کو سنیں گے، اور ان کا ایمان اور زیادہ مضبوط ہوگا۔ میرے عزیزو، میں خداوند کی شکر گزاری کروں گا ان تمام لوگوں کے لیے جو اپنے آپ کو روح القدس لینے کے لیے تیار کر چکے ہیں۔ آر یو ریڈی فار ریسیونگ ہولی اسپرٹ؟ سوال یہ ہے، کیا آپ روح القدس پانے کے لیے تیار ہو چکے ہیں؟
میرے عزیزو، میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں، کرنیلیس غیر قوم سے تعلق رکھتا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کے اندر خدا کے کلام کی بھوک اور پیاس تھی، اور نہ صرف وہ خود تیار تھا بلکہ اس کے بیوی بچے، اس کے ماں باپ، اس کے بہن بھائی، اس کے رشتہ دار اور اس کے دوست احباب۔ سوال یہ ہے، اگر آپ روح القدس کو پانے کے لیے تیار ہو چکے ہیں، کیا آپ نے اپنی بیوی کو پاک روح کو پانے کے لیے تیار کر لیا ہے؟ کیا آپ نے اپنی ماں اور باپ کو پاک روح پانے کے لیے تیار کر لیا ہے؟ کیا آپ نے اپنے خاوند کو پاک روح پانے کے لیے تیار کر لیا ہے؟ کیا آپ نے بیٹیوں کو اور اپنے بیٹوں کو پاک روح کو پانے کے لیے تیار کر لیا ہے؟ میرے عزیزو، نوح نبی کی زندگی پر غور کیجئے۔ 120 سال تک وہ لوگوں کے درمیان توبہ کی منادی کرتا رہا۔ باہر کے لوگوں نے اس کے کلام کو رد کر دیا، انہوں نے خود کو تیار نہ کیا، لیکن مقدس نوح کے ساتھ اس کا گھرانہ جو ہے وہ تیار ہو چکا تھا۔ اسی لیے خداوند کا فضل نوح پر، اس کے بیٹوں پر، اس کی بہوؤں پر اور اس کی بیوی پر ہوا۔ آر یو ریڈی؟ سوال یہ ہے، کیا آپ روح القدس کو پانے کے لیے تیار ہیں؟ اگر کوئی روح القدس کو پانا چاہتا ہے تو دوسری ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ اسے خود کو تیار کرنا ہے، اس کے اندر خدا کے کلام کی بھوک اور پیاس ہونی چاہیے، اور اس کے اندر اتنی طلب ہونی چاہیے کہ پاک روح کو وہ پائے۔ کیونکہ جب پاک روح ان باتوں کو دیکھتا ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ مجھے ریسیو کرنے کے لیے تیار ہو چکا ہے، تو خداوند کا پاک روح زندگیوں میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور ذہن میں رکھیے گا کہ خداوند کسی کا طرفدار نہیں ہے، وہ تمام قوموں کا خدا ہے، وہ تمام گروہوں کا خدا ہے، وہ تمام نسلوں کا خدا ہے۔ کوئی بھی زبان کیوں ہی نہ بولتا ہو، خداوند ہر کسی سے پیار کرتا ہے، اور خداوند کی نعمتیں اور اس کے پھل ہر کسی کے لیے ہیں۔ غور کیجئے کہ یہ نہ مسیحی تھا نہ یہودی تھا، بلکہ یہ لاطینی تھا، لیکن خداوند کی شکر گزاری، غیر قوم سے تعلق رکھنے کے باوجود یہ خوف خدا رکھتا تھا، یہ خدا ترس تھا، یہ ایماندار تھا، یہ دیندار تھا، اور سب سے بڑھ کر کہ خداوند نے اس کے اندر عاجزی، خاکساری، انکساری کا پھل رکھا ہوا تھا۔ خداوند کی تعریف ہو۔ تو میرا پہلا پوائنٹ تھا پوزیشن یعنی رتبہ، میرا دوسرا پوائنٹ تھا پریپریشن یعنی تیاری، میرا تیسرا اور آخری پوائنٹ ہے پاور۔ میرے عزیزو، لکھا ہے کہ جب مقدس پطرس رسول دوسرے خدام کے ساتھ کرنیلیس کے گھر میں آیا، کرنیلیس نے، اس کے رشتہ داروں نے، اس کے بیوی بچوں نے، اس کے ماں باپ نے اور اس کے عزیز و اقارب نے بڑی خوشی کے ساتھ ان کا استقبال کیا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے نہ صرف خدا کے خدام کو قبول کیا بلکہ خدا کے کلام کو قبول کیا۔ آج بتیرے ایسے لوگ ہیں جو روح القدس پانا چاہتے ہیں، جو روح القدس کی نعمتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ نہ خدا کے خدام کو قبول کرتے ہیں اور نہ خدا کے کلام کو۔ یہ تیسرا وہ نکتہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ تیسری ریکوائرمنٹ ہے کہ اگر کوئی پاک روح پانا چاہتا ہے تو پاک روح انہی کی زندگیوں میں داخل ہوتا ہے جو خداوند کو اور اس کے کلام کو قبول کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، خداوند کسی کا طرفدار نہیں ہے، خداوند ہر کسی کو اپنی برکتوں سے مالا مال کرتا ہے۔ جیسے ہی مقدس پطرس رسول نے کلام سنانا شروع کیا، اور میرا ایمان ہے کہ مقدس پطرس رسول کرنیلیس کو، اس کے خاندان کو، اس کے رشتہ داروں کو، اس کے عزیز و اقارب میں جتنے بھی لوگ وہاں پر شامل تھے، انہیں خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بتا رہا تھا کہ خداوند یسوع مسیح ناصری مقدسہ مریم کنواری کے بطن مبارک سے پیدا ہوا، اس نے بڑے بڑے معجزات دکھائے، وہ تمام دنیا کے گناہ گاروں کے لیے مصلوب ہو گیا، وہ مر گیا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا اور آسمان پر چڑھ گیا، اور اس نے روح القدس دینے کا وعدہ کیا تھا، اور جو کوئی خداوند یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے اور اپنے ہونٹوں سے اقرار کرتا ہے، خداوند کا روح القدس انعام میں مفت میں انہیں ملتا ہے۔ میرے عزیزو، جیسے ہی مقدس پطرس رسول یہ کلام سنا رہا تھا، لکھا ہے کہ کرنیلیس اور اس کے گھر میں جتنے بھی لوگ موجود تھے، وہاں پر خدا کی حضوری تھی، وہاں پر پاک روح کی جنبش تھی، پاک روح کا مسا تھا۔ جو پاک روح جو کہ زندہ طاہر و جاوید خداوند ہے، اس نے دیکھا کہ یہاں پر جتنے بھی لوگ موجود ہیں وہ اندرونی طور پر، باطنی طور پر تیار ہو چکے ہیں۔ لکھا ہے کہ پاک روح ان پر نازل ہوا، اور وہ بھی
غیر زبانیں بول کر خداوند کی تمجید اور ستائش کرنا شروع ہو گئے۔ خداوند کی شکر گزاری ہو۔ میرے عزیزو، آج بتھیرے ایسے لوگ ہیں جو روح القدس کی نعمتوں کو پانے کی شاید خواہش تو رکھتے ہیں، لیکن وہ خود کو پریپیئر نہیں کر سکے۔ 3 جو ریکوائرمنٹس میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ پہلے نمبر پر پاک روح ان زندگیوں میں داخل ہوتا ہے جو ہمبل ہوتے ہیں، جو عاجز ہوتے ہیں، جو خاکسار ہوتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر پاک روح ان کی زندگیوں میں داخل ہوتا ہے جو خود کو تیار کرتے ہیں، جن کے اندر خداوند کے کلام کی بھوک اور پیاس ہوتی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر خداوند پاک روح ان کی زندگیوں میں داخل ہوتا ہے اور انہیں ملتا ہے جو خدا کے کلام کو خوشی کے ساتھ قبول کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، آج بتھیرے ایسے چرچز کے خدام ہیں جو آج تک پاک روح سے خالی ہیں، اور اگر پاک روح سے خالی ہیں اسی لیے ان کی منسٹری میں پاک روح کی جنبش نہیں ہے، پاک روح کا مسا نہیں ہے، پاک روح کی موو نہیں ہے، اور جس چرچ کے اندر، جس کلیسیا کے اندر پاک روح کام نہیں کرتا، وہ چرچز، وہ کلیسیائیں ڈیڈ ہو جاتی ہیں، وہ فنا ہو جاتی ہیں، وہ وقتی طور پر تو رہتی ہیں، ان کا وجود جو ہے وہ وقتی طور پر تو رہتا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہ منسٹریز، وہ چرچز اور وہ خدام جو خود ساختہ خدام ہوتے ہیں وہ مٹ جاتے ہیں، اور دنیا سے ان کا نام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹا دیا جاتا ہے۔ عزیزو، پاک روح کی منسٹری کا کسی بھی چرچ کے اندر ہونا بے حد زیادہ ضروری ہے، کیونکہ پاک روح کے بغیر کوئی بھی چرچ روحانی طور پر یا جسمانی طور پر ترقی نہیں کر سکتا۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح ناصری جب آسمان پر صعود فرمانے لگے، اس نے اپنے شاگردوں کو برکت دی، اور اس نے کہا کہ جب تک روح القدس تمہیں مل نہ جائے، تم نے ایک جگہ پر جمع رہنا ہے اور تم نے دعا میں وقت گزارنا ہے، اور جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور نہ صرف یروشلم میں، تمام یہودیہ میں، سامریہ میں، بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ رہو گے۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح جب آسمان پر صعود فرما گیا تو 10 دن تک خداوند یسوع مسیح کے شاگرد، اس میں مرد حضرات بھی تھے، خواتین بھی تھیں، اور خداوند یسوع مسیح ناصری کی ماں مریم بھی اس گروپ کا حصہ تھی۔ وہ تمام کے تمام ایک بالا خانہ میں جمع ہو کر دعا کر رہے تھے، اور لکھا ہے کہ جب پینتیکوست کا دن آیا اور وہ دعا میں مشغول تھے تو پاک روح جو ہے وہ آگ کے شعلوں کی طرح ان پر نازل ہوا، وہ سب کے سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے۔ میرے عزیزو، 120 کی جماعت میں خداوند یسوع مسیح ناصری کی ماں مقدسہ مریم بھی موجود تھی۔ جب پاک روح ان تمام لوگوں پر نازل ہوا تو مقدسہ مریم بھی پاک روح سے بھر گئی، اور وہ غیر زبان میں دعا کرنا شروع ہو گئی، اور غیر زبان میں خداوند کے عجیب اور بڑے بڑے کاموں کا پرچار کرنا شروع ہو گئی۔ میرے عزیزو، جب پاک روح لوگوں کی زندگیوں میں داخل ہوتا ہے تو وہ لوگ جو سہمے ہوتے ہیں، جو ڈرے ہوتے ہیں، جو خوف زدہ ہوتے ہیں، وہ دلیر بن جاتے ہیں۔ اور آج ملیے مقدس پطرس رسول سے، یہ وہی خداوند کا رسول تھا جس نے خداوند یسوع مسیح ناصری کا 3 بار انکار کیا تھا، لیکن جب عید پینتیکوست والے دن پاک روح اس پر نازل ہوا تو یہ جو ڈرا ہوا تھا، یہ جو سہما ہوا تھا، یہ جو خوف زدہ تھا، یہ دلیر بن گیا، اور خداوند کی حکمت اور اس کے علم کے مکاشفات اس پر نازل ہو گئے۔ جب اس نے پہلا ہی وعظ کیا تو 3000 لوگ خداوند یسوع مسیح کے بدن کا حصہ بن گئے، وہ کلیسیا میں شامل ہو گئے، اور کلیسیا روز بروز ترقی کرتی گئی۔ میرے عزیزو، جب کبھی بھی پاک روح کو محسوس ہوتا ہے کہ کس جگہ پر کس پاک روح کی نعمت کو لوگوں کی زندگیوں سے ظاہر ہونا چاہیے، تو خداوند پاک روح اپنی مرضی سے، موقع کی مناسبت سے اپنی نعمتوں کو اپنے لوگوں پر ظاہر کرتا ہے اور انہیں وہ نعمتیں عطا کرتا ہے۔ میرے عزیزو، عید پینتیکوست والے دن مقدس پطرس رسول دلیر بن گیا اور اسے علمیت کے کلام کی نعمت عطا کی گئی۔ میرے عزیزو، جب ہم اعمال کی کتاب کا 3 باب پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ پطرس اور یوحنا تیسرے پہر ہیکل سلیمانی میں جاتے ہیں تاکہ وہ دعا کریں، اور وہاں پر ایک جنم کے لنگڑے کے ساتھ ان کا انکاؤنٹر ہو جاتا ہے۔ تو لکھا ہے کہ مقدس پطرس رسول نے اپنی زبان کو کھولا اور فرمایا کہ چاندی اور سونا
تو ہمارے پاس ہے نہیں، جو کچھ ہمارے پاس ہے وہی تجھے دیے دیتے ہیں، یسوع مسیح ناصری کے نام پر اٹھ۔ اور جب مقدس پطرس نے اس شخص کا جو کہ جنم کا لنگڑا تھا اس کے ہاتھ کو پکڑ کر اسے اٹھایا تو اس کے ٹخنوں میں اور پاؤں میں زور آ گیا اور وہ اچھلنا کودنا شروع ہو گیا۔ خدا ان کی تعریف ہو۔ یہاں پر روح القدس کی معجزے کی نعمت مقدس پطرس رسول کو مل گئی۔ خدا ان کی تعریف ہو۔ جب ہم اعمال کی کتاب کا 5واں باب پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ حنانیہ اور سفیرہ یہ خود سے خدام کے سامنے اور خداوند کے سامنے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی پراپرٹی کو بیچ کر جو بھی روپیہ پیسہ آئے گا وہ خداوند یسوع اور انجیل کی منادی کے لیے خدا کے خدام کو دے دیں گے۔ لیکن بعد میں ان کی زندگیوں میں لالچ آ گیا۔ لکھا ہے کہ انہوں نے آپس میں بات چیت کی، انہوں نے آپس میں جو بات چیت کی وہ نہ پطرس رسول کو نہ کسی اور رسول کو بیان کی، بلکہ حنانیہ اور سفیرہ اپنے گھر میں رسولوں کو بتائے بغیر یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اپنی پراپرٹی کو بیچنے کے بعد جو روپیہ پیسہ ملے گا اس میں سے کچھ اپنے لیے رکھ چھوڑیں گے۔ میرے عزیزو، یہاں پر روح القدس مقدس پطرس رسول کو دوسرے لوگوں کے خیالات کو، ان کی سوچوں کو پڑھنے کی نعمت عطا کرتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ دلوں کے بھید کس طرح انسان جان سکتا ہے، اور اس کا جواب یہ ہے کہ جب روح القدس کسی شخص کی زندگی میں کام کرتا ہے اور روح القدس دوسرے لوگوں کے اندر کیا خیالات، کیا باتیں، کیا سوچیں ہو رہی ہیں انہیں سمجھنے اور انہیں پڑھنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ میرے عزیزو، جب ہم اعمال کی کتاب اس کے 16ویں باب کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ فلپی شہر میں مقدس پالوس رسول اور مقدس سیلاس خدمت کرنے کے لیے موجود ہیں، اور وہ راستے میں جا رہے ہیں کہ خدا کے لوگوں کو خدا کے کلام کی تعلیم دے سکیں۔ تو راستے میں انہیں ایک لونڈی مل جاتی ہے جس کے اندر غیب دان کی روح تھی۔ میرے عزیزو، وہ یہ کہہ رہی تھی کہ میں جانتی ہوں کہ تم خدا تعالیٰ کے بندے ہو۔ وہ یہ جانتی تھی کہ یہ خدا کی خدمت کرنے کے لیے اس شہر میں موجود ہیں، لیکن وہ اسپرٹ فتنہ فساد پیدا کرنے والی اسپرٹ تھی۔ اور میرے عزیزو، یہاں پر ہمیں روحوں میں امتیاز کرنے کی نعمت مقدس پالوس رسول کے اندر نظر آتی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ روح القدس روحوں میں امتیاز کرنے کی نعمت بھی عطا کر دیتا ہے جب خداوند پاک روح یہ محسوس کرتا ہے، جب خداوند پاک روح دیکھتا ہے کہ اس جگہ پر اس نعمت کی ضرورت ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جگہ پہ جگہ جہاں کہیں روح القدس کی کسی بھی نعمت کی کمی محسوس کی گئی تو خداوند پاک روح نے اپنی اس نعمت کو اپنے خدام کو عطا کر دیا، انہیں وہ دے دی، بخش دی۔ میرے عزیزو، سوال یہ ہے، اگر آج کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ کیا آپ کے اندر پاک روح ہے تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ تو میں آپ کے سامنے ایک آیت کو رکھنا چاہتا ہوں، پہلا کرنتھیوں 12واں باب اور اس کی 3 آیت مقدسہ۔ وہاں پر لکھا ہے کہ اگر کسی کے اندر پاک روح ہوگا تو وہ یسوع مسیح کو ملعون نہیں کہے گا، اور اگر کسی شخص کے اندر پاک روح ہوگا، یعنی اگر کوئی شخص پاک روح سے بھرا ہوا ہوگا تو وہ یسوع کو خداوند کہے گا، کیونکہ یسوع کو خدا وہی کہے گا جس کے اندر روح القدس ہوگا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ یسوع مسیح ناصری کو خداوند مانتے ہیں، اگر آپ یسوع مسیح کو ملعون نہیں کہتے تو روح القدس آپ کی زندگیوں میں کام کر رہا ہے۔ میری طرف سے، گلوم چرچ کی طرف سے، گلوریس ٹیلی ویژن کی طرف سے تمام مسیحی بہن بھائیوں کو، کلیسیا پاکستان کو اور عالمگیر کلیسیا کو عید پینتیکوست بہت بہت مبارک ہو، اور خداوند مجھے اور آپ کو توفیق بخشے کہ عید پینتیکوست کے دن ہی نہیں بلکہ ہر دن ہم خداوند پاک روح کے سائے میں رہ کر اس کے مسح سے بھرے ہوئے، اس کی انوائنٹنگ سے بھرے ہوئے خدمت کریں، کیونکہ خداوند پاک روح ہی ہماری خدمت کو بابرکت اور پھلدار بنا سکتا ہے۔ خداوند مجھے اور آپ کو ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔